ضروری سامان اور سبزی لینے کے بعد میری متلاشی نگاہیں بغیر سواری کے رکشا کی تلاش میں تھیں۔ سامنے سڑک پر بہت سے رکشا آ جا رہے تھے۔ کچھ سواریوں کے انتظار میں رک جاتے، کچھ مایوس ہو کر چل پڑتے، چند ایک اپنی ہی دھن میں مست چلتے چلے جاتے۔ ایسے رکشا والوں پر مجھے ہمیشہ ہنسی آیا کرتی ہے۔ بھلے آدمی، تم رزق کی تلاش میں نکلے ہو، اپنے آس پاس بھی دیکھ لیا کرو۔ تھوڑے انتظار کے بعد ایک رکشا عین میرے قریب آ کر رکا اور پوچھا کہاں جانا ہے۔ میں نے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اچھا سنو، وہ سامنے سے سامان بھی رکھوانا، میں نے رکشا پر بیٹھتے ہوئے اسے کہا۔ اس نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، سر ہلایا اور رکشا کو مطلوبہ دکان کے سامنے روک دیا۔ سامان رکھنے کے بعد بولا، دیکھ لیں سامان پورا ہے۔ میں نے سامان کا جائزہ لیا، نظروں ہی نظروں میں تعداد کو پورا کیا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ رکشے والے نے کندھے پر پڑے رومال کو اتارا، اس سے گرمی میں آئے پسینے کو صاف کیا اور رومال کو دوبارہ کندھے پر رکھا اور رکشا چلا دیا۔ میں نے ساتھ رکھے سامان پر مضبوطی سے ہاتھ جما دیا تاکہ وہ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر بری طرح اچھلتے کودتے کہیں گر ہی نہ جائے۔ جیسے ہی کچھ بہتر سڑک آئی، رکشے نے رفتار پکڑ لی اور صحیح معنوں میں ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ چونکہ ٹریفک بھی کچھ خاص نہیں تھی، اسی لیے اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ ہارن پر ہارن دیتا اور آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ کہنا اور روکنا مناسب نہ سمجھا، بس ایک ہاتھ سے سامان اور دوسرے ہاتھ سے ساتھ بنے ڈنڈے پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ چونکہ مجھے خود بھی تھرل اور تیز رفتاری بہت پسند ہے، اسی لیے میں نے اسے رفتار آہستہ کرنے کو نہ کہا۔ ایک عجیب سا مزہ اور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا کو شکست دے کر آپ آگے ہی آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی آپ کچھ زیادہ ہی آگے نکل جاتے ہیں، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ 25 منٹ کا فاصلہ پلک جھپکتے میں ہی طے ہو گیا۔ جو ہی اس کو پیسے دیے، ساتھ ہی بولا دعا کریں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے لیے اس کا یوں کہنا کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف پہلی بار غور سے دیکھا۔ سانولا رنگ دھوپ میں سیاہ ہو رہا تھا، آنکھوں میں عجیب طرح کی وحشت تھی۔ اس کا چہرہ مسکینی صورت بنا میرے سامنے تھا۔ میں نے تشویش سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، وہ گھر والے بیمار ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ کون گھر والے؟ کون بیمار ہے؟ کہنے لگا، وہ جی میری بیوی بیمار ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے، بڑا آپریشن ہوگا، بہت خرچہ ہے، بس جی آپ دعا کریں۔ اتنا کہتے کہتے مجھے لگا کہ شاید وہ ابھی رو دے گا۔ میں اس لمحہ پرس سے کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے، تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا، اچھا اللہ اپنا فضل کرے گا۔ اس کے چہرے پر مکمل اطمینان نہیں تھا۔ اچانک دل سے آواز آئی کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن دماغ نے تنبیہ کی، نہیں، ان کو عادت ہے مانگنے کی۔ مجھے دل نے جھنجھوڑا، سب ایسے نہیں ہوتے، تمہیں کیا معلوم ضرورت مند بھی ہے یا نہیں؟ دماغ نے غصے سے ٹوکا۔ دل نے سمجھایا کہ اگر 500 1000 دے دو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دل و دماغ کی لڑائی میں اچانک رکشا اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ آج ایک دفعہ پھر میں نے محسوس کیا کہ رکشے کی رفتار بہت کم ہے، جیسے اسے مزید سواریاں لینے کی کوئی جلدی نہ ہو۔ گھر کے پاس رکشا رکا۔ رکشے والے نے سامان اتارنے کے بعد پیسے لیے، نظریں جھکاتے ہوئے تھکی تھکی آواز میں بولا، وہ جی ابھی پچھلے ہفتے میری بیوی اور بچے کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، ایسے کئی کردار ہمارے گرد موجود ہیں جو کبھی بھی اپنے ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں، ایسے لوگوں پر رحم کر لیا کریں تاکہ آسمان والا آپ پر رحم فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔